گورنمنٹ آف سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کے لیے ان کو ایوارڈ دے گی. ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا, اس نے کہا یار آپ تو ایک اجمی ہو, آپ نے عربی میں کہاں پہ کام کر لیا. کیا فائدہ سعودی عرب نے اٹھایا آپ کی ریسرچ سے؟ اس میں ہم نے کہا عربی کی کون سی ایسی چیز ہے جس میں سارے الفابیٹ آئیں گے. ہم نے بڑا سرچ کیا, عرب تھے, ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی, یمنی بھی تھے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے. ان دا اینڈ ہمیں سورہ فتح کی آخری آیت ملی, اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ والذین معہ. اس میں عربی کے سب فونیم موجود کیا ہیں. بات ہے, یہ اعجاز قرآن کا ایک نیا پہلو آپ کی ریسرچ سے سامنے آیا. ایک فرانس کا ہے اور ایک جرمنی کا ہے, اس کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر ہم نے پر عربک سپیچ ڈیٹا سیٹ بنایا. دل کی دھڑکن لے کے موبائل پہ کسی طرح سے آپ لیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو ہارٹ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. 90% اسٹوڈنٹ ہیں, محمد بن سلمان جو ہیں وہاں کے ولی عہد, انہوں نے ایسے اقدام کیے ہیں. وہ یونیورسٹی میں بچے پڑھتے بھی ہیں اور 90% شام کے وقت پہ جاب بھی کرتے ہیں. وہ لوگ جو سعودی عرب میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ اس پوڈ کاسٹ میں ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی ہماری مہمان شخصیت ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں. آپ کا تعلق پاکستان کی ایک بہت معروف علمی فیملی سے ہے اور آپ اپنے علمی کام کے لیے, تعلیمی کام کے لیے اس وقت سعودی عرب میں ریاض میں ایک یونیورسٹی میں عربوں کو پڑھا رہے ہیں. حال ہی میں آپ انڈونیشیا کا سفر کر کے آئے ہیں. وہاں بطور اسکالر آپ نے مشین لرننگ ان ہیلتھ کیئر, یعنی وہاں کی گورنمنٹ کی درخواست پر آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. وہاں آپ نے اپنا لیکچر دیا ہے. اسی طرح آپ سعودی عرب میں اور بہت سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. آپ کا تعلق, میں نے کہا تھا, علمی گھرانے سے ہے. پاکستان کی ایک بہت معروف علمی شخصیت جنہوں نے کتابیں بھی لکھی, جن کا تنظیمی تعارف بھی ہے, جو پاکستان کے چوٹی کے اہل تقوی میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے اسکالرز میں جن کا شمار ہوتا ہے, مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو دین سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اور آپ سے متعارف نہ ہو. آپ کا تعلق ان کی فیملی سے ہے, ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں, آپ کے تعلیمی کریئر کے بارے میں بھی جانتے ہیں, اور خاص طور پر کمپیوٹر انجینئرنگ میں آپ نے جو کام کیا ہے. سعودی عرب میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ملینز میں ہیں, وہ آپ نے یا تو آپ اس کے شریک رہے ہیں ریسرچ میں یا آپ نے اس کی سپرویژن کی ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں. بہت سے رفاہی کام آپ سعودی عرب میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر اویس محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ نے وقت نکالا پیغام ٹی وی کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس فیملی کا تعارف کروائیے. یقین کیجئے کہ جس فیملی کی وجہ سے آپ کا نام لیتے ہوئے, آپ سے ملتے ہوئے دل میں ایک احترام اور میں کہتا ہوں ایک روب بھی آتا ہے, تو وہ تعارف ضرور کروائیے. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاک. جی ویسے تو میرا تعارف جو ہے وہ ہمارے دادا ابو مولانا اسماعیل سلفی صاحب ہیں, اور بے شک وہ میری پیدائش سے بھی 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے. ٹھیک. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دین کا کام کریں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا آپ کو پھل دے گا, تو وہ دیکھیں انہوں نے دین کا کام کیا. آج ہم اپنے دادا کا جو کام ہے اس کے ریفرنس سے بھی ہم جانے جاتے ہیں یا فیملی جانے جاتی ہے. ان کے 3 بیٹے تھے, پروفیسر محمد صاحب, حکیم محمود صاحب اور داؤد صاحب, اور میں حکیم محمود صاحب ان کا بیٹا ہوں, سب سے چھوٹا بیٹا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوش قسمت گھرانے میں پیدا کیا. ہم نے اپنے والدین کو ہمیشہ تہجد میں مصلی پہ دیکھا. اللہ, نمازیں تو سب لوگ پڑھتے ہیں, بڑی بات. لیکن کبھی ہماری آنکھ کھلی ہے, ہمارے والد صاحب, ہماری والدہ, وہ ہمیشہ مصلی پہ ہوتے تھے الحمدللہ. اور انہوں نے اتنی دعائیں ہمارے لیے کی ہیں. اور کبھی زندگی میں کسی پوائنٹ پہ ہم لوگ غلط سائڈ پہ چلنا بھی چاہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھا کے تو دوسری سائڈ پہ رکھ دیا, بھئی یہ تمہارا رستہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اب جب ہماری ایک عمر ہو گیا تو اب ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ والدین جو دعائیں کرتے ہیں وہ انسان کے آگے آتی ہیں, وہ انسان کو ہر وقت گھیرے میں لیتی ہیں, اپنے نورانی حصار میں, اپنے نورانی حصار میں لیتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ والدین کی دعاؤں کے راکٹ پہ تو آپ سوار ہی تھے, تو کیسے پھر سعودی عرب میں چلے گئے اور وہاں آپ نے جا کے عربوں کو پڑھانا شروع کر دیا؟ جی, یہ بیسیکلی والد صاحب کی فوتگی کے بعد, جب چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا تو بھائیوں کو میری فکر ہوئی
تو پھر میرے احمد بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن، میں لاہور میں CA کی تیاری کر رہا تھا، تو فون کیا مجھے کہ میں نے تیرا داخلہ کروا دیا ترکی میں، اچھا، اور جو ہے تو چپ کر کے آ جا اور تو ترکی جا رہا ہے. ٹھیک. تو میں پھپھو کے گھر میں تھا، گجرانوالہ میں آیا، اور پھر انہوں نے مجھے لے کے اسی دن ارجنٹ پاسپورٹ بنایا. ودن 18 days میں سائپرس میں کمپیوٹر انجینئرنگ کرنے کے لیے چلا گیا. ٹرکش سائپرس جو ہے وہ وہاں پہ چلا گیا. ٹھیک. پھر بھائیوں نے مجھے فل ٹائم سپورٹ کیا، اور مجھے بھی زندگی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دیا. پھر وہاں پہ پہلی فیس میں نے پوری دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مجھے اسکالرشپ دیا. پھر میں باقی ٹل بیچلرز جو ہے وہ میرا اسکالرشپ رہا. پھر وہاں پہ میری یونیورسٹی کی جو ہے 8 فیکلٹی آف انجینئرنگ کی 8 پوزیشن تھی، اور کمپیوٹر انجینئرنگ میں 2nd پوزیشن تھی. پھر ٹرکش گورنمنٹ نے مجھے اسکالرشپ دے دیا ماسٹرز کا. پھر وہ وہاں پہ میں ٹرکی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی تھا، اور میں اپنے ماسٹرز بھی کرتا تھا اسی یونیورسٹی میں. ٹھیک. ماسٹرز کر لیا. پھر میں پاکستان آ گیا، کیونکہ وہ ہمیں بھائی کہتے ہوتے ہیں، احمد بھائی جو ہیں ان کا میں نام لوں گا. پھر وہ کہتے ہوتے ہیں جن کی ماؤں نے بلوں والے پراٹھے کھائے ہیں وہ باہر ٹک نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ گھر کی یاد، وہ گھر کی یاد اور وہ ساری. آج مجھے وہاں سے ڈگری ملی، نیکسٹ ڈے ان دا مارننگ 7 o'clock میری فلائٹ تھی واپسی کی. میں پاکستان آ گیا. اچھا. ماسٹرز کر کے. ٹھیک. پھر یہاں پہ گجرانوالہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں نے جوائن کی. تو پھر میری امی کی خواہش تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سعودی عرب میں ہو، میں اس کے پاس جب چاہوں عمرہ کروں. ویسے تو انہوں نے بے شمار الحمدللہ حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتی تھی بیٹے کے پاس آ کے رہنا ہے. تو پھر میں گیا سعودی عرب ایز اے آٹومیشن انجینئر، لیکن مجھے کوئی سیٹ نہ لگا، میں واپس آ گیا. سعودی عرب میں آپ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ میں ایز اے آٹومیشن انجینئر گیا. اچھا ٹھیک ہے. ایک کمپنی کی جاب کے لیے. بالکل ٹھیک. پھر میں واپس آ گیا. تو پھر ایک بھائی کی ای میل آئی کہ کنگ سعود یونیورسٹی ریسرچر ہائر کر رہی ہے، تو آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ دیں تو دیکھیں آپ. پھر کنگ سعود یونیورسٹی میں نے اپنا ڈیٹا بھیجا، اور میں بھول گیا. ایک دن صبح میں یونیورسٹی گیا، ای میل میں نے کھولی تو وہاں پہ تھا یہ آپ کا ویزا، اتنی آپ کی سیلری، آپ کا فیملی ویزا ہے، آپ کا ہاؤس رینٹ اتنا ہے، یہ والی ساری چیزیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ. پوری ڈیٹیلز کے ساتھ. میں نے کہا میرے ساتھ کسی نے پرینک کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں نے امی کو بتایا آ کے، تو انہوں نے کہا بیٹے ایک دفعہ آپ چیک تو کرو. دعائیں کر رکھی تھی انہوں نے. دعائیں کر رکھی تھی بیٹا، آپ چیک تو کرو. صحیح. تو جب چیک کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا ویزا آیا. ماشاء اللہ. تو پھر اس طرح سے میں سعودی عرب پہنچا. تو وہاں پہ تقریباً ہم لوگ 40-50 لوگ تھے جو دوسرے مختلف ملکوں سے بھی آئے تھے اور پاکستان سے بھی آئے تھے. تو اتنی ہائرنگ کر لی تھی یونیورسٹی نے یکدم؟ بیسیکلی یہ ساری ہائرنگ تھی ایز اے ریسرچر. ٹھیک ٹھیک. پھر انہوں نے کہا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہے، تو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن تو جو ٹاپ پہ آئیں گے ان کو ملے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر ایک بندے کو بھی ایڈمیشن ملے گا نا تو وہ میں ہوں گا. پھر یہ ہے کہ جب رزلٹ وغیرہ آیا اس کا تو صرف ایک پاکستانی کو ایڈمیشن ملا، وہ میں تھا. واہ کیا الحمدللہ. اور پھر جب میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تو کنگ سعود یونیورسٹی کے کالج آف انفارمیشن سائنسز کا پہلا میل اسٹوڈنٹ جو ہے جو گریجویٹ ہوا وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے، وہ میں تھا. واہ کیا بات ہے. یہ ایک اور اعزاز اللہ نے دے دیا ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اتنی بڑی فیملی، اسکالرز کی فیملی، اور کمپیوٹر کی طرف آنا، یہ کوئی شوق تھا آپ کو یا کس طرح ادھر آیا آپ؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو فیلڈ سلیکٹ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اسی سائٹ پہ، وہ حالات اس طرح کے بنتے ہیں، معاملات ایسے بنتے ہیں. اس وقت میں جب میں سائپرس گیا تھا تو 1997 میں، تو اس وقت کمپیوٹر پیک پہ تھا. ٹھیک. تو پھر اس وقت ساروں نے کہا کہ آپ کمپیوٹر جوائن کرو، تو میں نے کمپیوٹر جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. دس واز دا اونلی تھنگ. کل میسر لما خلق لہ. حدیث بھی ہے نا جی کہ اللہ نے جس شخص کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے یہ آسان ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ عربوں کو پڑھانا، ایک اجمی ہو کر لینگویج کا معاملہ بھی ہے، تو اور پھر خاص طور پر آپ کا یہ جو سبجیکٹ ہے، اور آج کل جیسے آٹومیشن کی بات ہے یا ڈیٹا سائنس کی بات ہے، تو یہ تو بہت ماڈرن چیزیں ہیں، اور واقعتاً امت مسلمہ کو ایسے انجینئر چاہیے جو یہ کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں یا اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہم پر غزہ میں یا کہیں حملہ آور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ضروری بھی ہیں.
تو کس طرح کی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹس کس طرح کے ہیں، کس طرح کا ایٹماسفیئر ہے، اور اس میں ہم دنیا کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. اس میں یہ ہے کہ جو عرب اسٹوڈنٹ ہیں بیسیکلی یونیورسٹی کا میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہے. ٹھیک. تو ہم وہ انگلش میں ہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہاں پہ ہماری تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کہ جب سعودی اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کا ایک ورلڈ وائڈ ایک چلتا ہے نارملی، اس کو بولتے ہیں کامن ایئر یا اس کو پریپ ایئر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی میں اس کو بولتے ہیں سنہ تخزیریہ. ٹھیک. اس میں پھر وہ انگلش سیکھتے ہیں. نارملی ان اسٹوڈنٹس کو انگلش آتی ہے، جن کو نہیں آتی پھر وہاں ہم تھوڑا بہت عربی سے کام چلا لیتے ہیں. بالکل صحیح. اور اب جہاں تک یہ بات ہے ڈیٹا سائنس کی، تو آج کل تو ورلڈ وائڈ بس یہی چل رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیٹا اینڈ یو ہیو ٹو ورک ود ڈیٹا. اب جس طرح فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری ایک آواز آپ سن رہے ہیں، اس میری یہ والی جو آواز ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈیٹا ہے. اب اس میں آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر ویس ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری آواز سن کے. بالکل صحیح. یہی آواز سن کے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں یا انگلش میں بات کر رہا ہوں. یہی بات سن کے، یہی آواز سن کے آپ کو پتہ چل رہا ہے ایز اے ہیومن کہ میں میل بات کر رہا ہوں یا فیمیل بات کر رہا ہوں. یہی بات آواز سن کے آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ میرا ایکسنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کون سے ایریے کا ہے. یہی بات سن کے آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ میں بیسیکلی میں نیٹو کہاں کا ہوں، پاکستان کا ہوں، کسی عرب کنٹری کا ہوں یا کہاں کا ہوں. بالکل صحیح. یہی چیز دیکھ کے، میری آواز دیکھ کے آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ میرا اس وقت موڈ کیسا ہے. بالکل صحیح. اب یہ ساری چیزیں ایک اسپیچ سگنل میں، ریلیجن کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ایگزیکٹلی ریلیجن کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بالکل صحیح. اب اس میں ایون کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، یہ اسپیچ ریکگنیشن ہو جاتی ہے. تو یہ والی ساری چیزیں ایک اسپیچ سگنل سے آ رہی ہیں. اسپیچ سگنل ہمارے پاس ڈیٹا ہے. تو اسی طرح جب ہم ڈیٹا سائنس پہ کام کرتے ہیں تو اوور آل ہم ڈیٹا نکال لیتے ہیں. پھر اس ڈیٹا میں سے ہم نے کون سے ٹاپک کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے اس میں سے اپنے کون سا اپنے انٹرسٹ کا جو فیلڈ ہے وہ دیکھنا ہے، یا کون سا ہمارا انٹرسٹڈ ایریا جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، پھر ہم اس سائٹ پہ وہ نکل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پرٹیکولر فیلڈ میں ہم دنیا کے مقابل مسلمان ہونے کے ناطے کہاں کھڑے ہیں؟ میں پاکستانی کے بارے میں بڑا ہوپ فل ہوں. دنیا میں یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. اور ایون پاکستان میں بھی یہاں پہ یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو انفارمیشن دی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں، دنیا میں اگر آپ چیک کریں تو میرا خیال ہے ٹاپ پہ پاکستان آتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. ایون ہم لوگ جب پروجیکٹ کرتے ہیں سعودی عرب میں، ہماری ہائرنگ کافی حد تک پاکستان سے بھی ہوتی ہے. ہم لوگ لیتے ہیں وہاں سے تاکہ جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اوپر کام کریں. یعنی پاکستانیوں کا ذہن اس میں خاصا چلتا ہے، شارپ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. اسی سے مجھے بات یاد آئی، جب میں سائپرس میں تھا، جب میں نے بیچلر کیا تو ہم لوگ 57 اسٹوڈنٹس نے بیچلرز میں ایڈمیشن لیا. ٹھیک. جب ہم گریجویٹ ہوئے تو باقی کوئی امریکہ نکل گیا، کوئی انگلینڈ نکل گیا، تو ہم 17 اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک. یہ پاکستانی تھے سارے؟ یہ پاکستانی تھے سارے. یونیورسٹی ٹاپر پاکستانی تھا، کمپیوٹر انجینئرنگ ٹاپر پاکستانی تھا، سول انجینئرنگ سیکنڈ پوزیشن پاکستانی کی تھی، بزنس ٹاپر پاکستانی، ہوٹل اینڈ ٹورزم مینجمنٹ ٹاپر پاکستانی. اور وہ سائپرس کے پریزیڈنٹ صاحب تھے اس وقت، تو وہ وہاں پہ بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایم آئی ان پاکستانی یونیورسٹی اور واٹ از گوئنگ آن اوور ہیئر. تو وہ ایک ہم نے بڑا انجوائے کیا اس چیز کو. اور باقی بھی آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ بہترین ڈاکٹر پاکستان کے ہیں، بہترین علم والے لوگ پاکستان کے ہیں الحمدللہ. اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے اور الحمدللہ. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ یہ جو سفر کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. انڈونیشیا کی گورنمنٹ نے آپ کو بلایا تھا، تو پرٹیکولرلی کیا وہ آپ سے چاہتے تھے؟ کیا وہ اس میں انقلاب لانا چاہتے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ کیئر میں آٹومیشن کے ذریعے سے؟ جی. اس میں یہ ہے کہ انڈونیشیا میں ایک ایریا ہے، اس کا نام ہے سمارنگ. ٹھیک. وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے ڈیپونوگورو یونیورسٹی. ڈیپونوگورو بیسیکلی ان کا وہ جو فریڈم فائٹر تھا وہ بندہ تھا، اور اس کے نام پہ یہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. جیسے ہمارے ہاں قائد اعظم کہہ لیجیے، اگرچہ انہوں نے ڈفرینٹ وے میں پاکستان بنایا. ایگزیکٹلی. جی. تو وہاں پہ وہ فریڈم فائٹر تھا جو مین، جس نے وہ سمارنگ کا ایریا اور وہ سارا وہ کنکر کیا، وہ اس کے نام پہ وہ یونیورسٹی ہے.
تو ان یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں کہ ہیلتھ کیئر میں آپ کیا کر رہے ہیں. اسکالر سے ان کو پتہ چلا آپ کا یا کچھ اور؟ اس میں یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں کئی ہمارے دوست بھی کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی دیکھا, اور گوگل اسکالر سے بھی انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کا جو ہے ہیلتھ کیئر میں کام ہے. ٹھیک. پھر انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا, تو الحمدللہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے وزٹنگ پروفیسر, آپ آئیں. ٹھیک. تو پھر انہوں نے ایز اے وزٹنگ پروفیسر انوائٹ کیا, وہاں پہ میرے لیکچر تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. پھر انہوں نے کہا ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں, آپ کس طرح سے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کس طرح سے ہو سکتا ہے, پھر ہیلتھ کیئر میں ہم کس طرح سے آگے نکل سکتے ہیں. یہ سارے فیلڈ تھے, ان پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ فیکلٹی کے ساتھ, اور الحمدللہ اب ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ مزید کولیبریشن ہمارا چلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سعودی عرب میں آپ نے جو ریسرچ کے پروجیکٹس کیے ہیں وہ کس نوعیت کے تھے اور ان کا کیا فائدہ سعودی عرب نے اٹھایا آپ کی ریسرچ سے؟ جب میں سعودی عرب میں گیا تو پی ایچ ڈی کا ٹاپک سلیکٹ کرنا تھا پہلا. جی. تو پہلے جب میں ٹاپک سلیکٹ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں چونکہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے کہ عربی کے ساتھ ہمارا نا ایک محبت ہے ہماری. بالکل صحیح. تو ایک ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ ہم عربی سیکھیں. تو میں نے کہا میرا چونکہ ماسٹرز تھا وہ اسپیکر ریکگنیشن میں تھا, تو میں نے کہا میں عربی کو چیک کرتا ہوں. ٹھیک. اس کے لیے میں نے جب عربی لینگویج میں دیکھا تو عربی لینگویج میں بہت کم پبلیکیشنز تھیں, عربی لینگویج میں بہت کم ڈیٹا سیٹس تھے. اس کے مقابلے میں جب آپ کرتے ہیں بات اس کی انگلش لینگویج کی, جاپنیز لینگویج کی یا کسی اور لینگویج کی, تو ان کے ڈیٹا سیٹس بھی موجود تھے اور باقی ساری چیزیں بھی موجود تھی. جب عربی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس اتنے وہ سورسز نہیں تھے, وہ ہمارے پاس اس طرح سے ڈیٹا نہیں تھا. ٹھیک. تو میں نے ٹارگٹ کیا میں جو بھی ریسرچ کروں گا عربک بیسڈ کروں گا. تو پھر اس پہ میں نے عربک اسپیکر ریکگنیشن پہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی. تو اس میں جب میں پی ایچ ڈی جب میں نے شروع کی تو ہمارے ایک سعودی میرے استاد ہیں جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر منصور سلیمان, میں نے ان کا دروازہ ناک کیا اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ویل لیٹ می تھنک. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ پی ایچ ڈی کرو. پھر میں نے انہیں اپنا ٹاپک وغیرہ بتایا. پھر ہم نے وہاں پہ سعودی عرب میں ایک جس طرح ہمارے یہاں پہ اے کیو خان لیبارٹریز ہیں, وہاں پہ ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو کہتے ہیں کیکسٹ, کنگ عبدالعزیز سٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو پورے سعودی عرب کی یونیورسٹی کو جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک. ان کے فنڈز آئے تو پھر اس میں ہم نے عربک اسپیکر ریکگنیشن کے اوپر جو ہے ہم نے پروجیکٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب اس یعنی تھوڑی سی وضاحت کریں گے اس کی, یہ جو آپ کا سبجیکٹ تھا وہاں ٹاپک تھا, یہ عربک اسپیکر ریکگنیشن یعنی ایک بندہ جو ہے وہ عربی میں بات کرے اور ہم اس کو ریکگنائز کرنے, یہ احمد بات کر رہے ہیں, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, کون ہے, ٹھیک ہے, وہ بات عربی میں کرے گا. ہم نے اس کو اس کی آواز سے, کیونکہ کمپیوٹر نے ریکگنائز کرنا ہے اور وہ کمپیوٹر ریکگنائز کرے گا عبداللہ اسپیکنگ, احمد اسپیکنگ یا عبد الرحمن اسپیکنگ, تو وہ یہ والی ریکگنیشن تھی. اور اس پہ پھر یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا وہ کون سا فونیم ہوگا جس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بندہ جو ہے اس کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس پہ جب ہم نے دیکھا تو عربک ڈیٹا سیٹس نہیں تھے ورلڈ وائڈ اس طرح سے, پھر ہم نے ایک ڈیٹا سیٹ بنایا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے 3 قسم کے لوگ اس میں تھے. ہمارے پاس عرب میل, عرب فیمیل اور نان عرب ہو آر ٹاکنگ ان عربک. بالکل صحیح. تو یہ تھے. پھر ہم نے ان کا ڈیٹا سارا اکٹھا کیا. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی کتنے سیمپلز ہوں گے, کتنا ڈیٹا ہوگا؟ یہ ہم نے بیسیکلی اس کے 3 انوائرمنٹ تھے. ایک ساؤنڈ پروف روم میں ریکارڈ کیا اور ایک جو ہے وہ ساؤنڈ میں یعنی نوائز کیفیٹیریا میں ریکارڈ کیا ایگزیکٹلی, اور ایک جو ہے وہ آفس انوائرمنٹ میں, کیونکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں پھر ہمارے پاس ورڈز تھے, پھر ہمارے پاس سینٹینسز تھے, پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پیراگراف تھے. ایک بندے نے تقریباً جو ہے نا 5 منٹ گفتگو کی اور ہمارے پاس مور دین 300 اسپیکر تھے. ٹھیک. اس پروجیکٹ میں. اور جب ہم نے وہ ڈیٹا سیٹ کمپلیٹ کیا تو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جو ڈیٹا سیٹ اکٹھے کرتا ہے, تو ہم نے وہاں پہ جو ہے اپنا ڈیٹا سیٹ ان کو بھیجا. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. ابھی ہمارا ڈیٹا سیٹ جو ہے ورلڈ وائڈ اویلیبل ہے, اس کا نام کنگ ساؤتھ اسپیچ ڈیٹا سیٹ ہے, اور یہ جو ہے یہ ورلڈ وائڈ اویلیبل ہے اور لوگ اس کو ریسرچ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بلکہ سیمنز جو ملیشیا ہے انہوں نے اس ڈیٹا سیٹ کا ایک پارٹ ہم سے خریدا. اور اس میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں
اس میں ہم دیکھ رہے تھے جس طرح انگلش کا ایک سینٹینس ہوتا ہے نا, اے کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ, اور اس میں سارے ورڈ آ جاتے ہیں. تو جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا جس میں میں نے چھوٹے سے چھوٹی چیز دیکھنی تھی, فونم دیکھنا تھا, اس میں ہم نے کہا عربی کی کون سی ایسی چیز ہے جس میں سارے الفابیٹ آئیں گے. ہم نے بڑا سرچ کیا, عرب تھے, ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی, یمنی بھی تھے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کام کر رہے تھے. تو ان دا اینڈ ہمیں سورہ فتح کی آخری آیت ملی, اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء. یہ بالکل اینڈ تک اس میں عربی کے سب فونم موجود ہیں. کیا بات ہے, یہ اعجاز قرآن کا ایک نیا پہلو آپ کی ریسرچ سے سامنے آیا, ہمارے سامنے آیا. یہ میں نے اپنی ریسرچ میں پھر یوز کیا, واہ, اور اس بیس کے اوپر الحمدللہ میرے تقریباً 3-4 انٹرنیشنل ISI انڈیکس جرنل پیپر ہیں. تو یہ ہم نے کیا, یہ ڈیٹا سیٹ بنایا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ اور ریسرچ کی, پھر ہم نے اور بہت سا کام کیا اس کے ڈاکٹر صاحب. یعنی مجھے محسوس ہو رہا ہے یعنی اس کام کے گویا کہ آپ فاؤنڈر ہیں, بعد میں یہ کہاں جاتا ہے یہ بعد کی بات ہے, لیکن آغاز تو آپ نے کیا. آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹلی. اگر آپ ڈیٹا بیس دیکھتے ہیں تو جی وہ ہماری جو ہے وہ کریشن ہے. پھر آگے جو ریسرچ تھی وہ کچھ لوگوں نے ریسرچ کی, لیکن وہ تھی اسپیچ بیسڈ, ٹھیک, اسپیکر بیسڈ اس طرح سے نہیں تھی, یا لوگ اس کو صرف ٹچ کرتے تھے. اور اب اس میں فونم پہ بیس پہ بھی جب آئے نا, تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا الف, یہ بیسیکلی الف لام اور فے نہیں ہے. اس میں الف ہے, پھر فتحہ ہے یعنی جس کو ہم زبر بولتے ہیں, بالکل صحیح, پھر لام ہے, پھر زیر ہے, پھر فے ہے, یعنی اس میں 5 فونم ہیں. پھر اس میں جب ہم نے ریسرچ کی تو وہ عرب جو ہے وہ بیسیکلی جس وہ پروناؤنس کرتے ہیں, تو وہ بیسیکلی نارمل بھی کوئی بچے عربی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے حلق سے عین نکالتے ہیں, وہ پورے تلفظ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, تو وہ عین جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے. تو بیسیکلی عین وہ فونم تھا جس کی بیس کے اوپر ہم تقریباً 99% لوگوں کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ کون بات کر رہا ہے. جسٹ آپ کسی کی اسپیچ سے صرف عین کو لے لیں تو بالکل صحیح. اس لیے ہمارے قرائے کرام کہتے ہیں کہ صحیح طرح حلق سے نکالو, صحیح طرح حلق سے نکالو. اور یہ والا پروجیکٹ جو ہے ہمارا PhD کا تھا, میرے سپروائزر اس کے پھر PI تھے. تو یہ پروجیکٹ ہمارا تقریباً 1.7-1.8 ملین ریال کا تھا. اچھا, تو یہ ہم نے کیا, اس میں ایز اے ریسرچر میرا پارٹ تھا. ٹھیک, تو ڈیٹا بیس کو سیٹ کرنا, اس کی ریسرچ, وہ ساری میری ذمہ داری تھی الحمدللہ. بالکل صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور پروجیکٹ کیا, پھر ہم نے وائس پیتھولوجی کے اوپر کیا. چونکہ جب ہم نے فیلڈ دیکھا تو ہم نے کہا ابھی فنڈنگ جو ہے نارملی ہیلتھ کیئر میں بھی ساتھ میں چل رہی ہے. تو پھر ہم نے یہ چیک کیا کہ وائس پیتھولوجی کے اوپر بیسیکلی ورلڈ وائڈ 2 ڈیٹا سیٹ ہیں, ایک فرانس کا ہے اور ایک جرمنی کا ہے, اس کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر ہم نے وائس پیتھولوجی کے اوپر عربک اسپیچ ڈیٹا سیٹ بنایا, وہ اس کا نام بھی KSU وائس پیتھولوجی ڈیٹیکشن ڈیٹا سیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے کہ یعنی ہیلتھ کیئر میں اس کا یوزیج کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ نارملی جس طرح موبائل پہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, یہ اپلیکیشن ہوگی, اس کے اوپر آپ صرف اتنی سی آواز دیں گے تو موبائل ریکگنائز کرے گا whether your voice is pathological or not, یعنی آپ کو کوئی گلے کی بیماری ہے یا نہیں ہے. یہ فرسٹ تھنگ ہے. بالکل صحیح. اور اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو گلے کی بیماری ہے تو وہ کون سی ہے, یہ پیرالسس ہے یا آپ کی کوئی تھروٹ انفیکشن ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے, تو یہ ریکگنائز ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایز اے PI پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے فردہ فونوکارڈیوگرافی کے اوپر میں نے دیکھا, نارملی لوگوں کی ریسرچ تھی ECG کے ساتھ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ بندے کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا چونکہ میرا کام ساؤنڈ کے ساتھ تھا, ان کا ذرا دھڑکن کے ساتھ, وہ دھڑکن کے ساتھ تو نہیں, ان کا ECG کے ساتھ, وہ نارملی وہ مشین میں وہ ECG وہ لگاتے ہیں, وہ سگنل لیئر سی بن جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ دھڑکن بھی تو ہے, اللہ بخشے ہمارے والد صاحب حکیم بھی تھے, تو وہ نبض چیک کرتے تھے. میں نے کہا دس از دا ایریا ٹو ٹارگیٹ. پھر میں نے وہ دیکھا تو اس کے اوپر بھی اتنی ریسرچ نہیں تھی ہوئی. پھر میں نے فونوکارڈیوگرافی کے اوپر, پھر منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ پروجیکٹ تھا, پھر وہ میں نے ون کیا. اچھا, تقریباً وہ 500,000 کا پروجیکٹ تھا, وہ بھی میں نے کمپلیٹ کیا الحمدللہ. تو وہ یہ تھا کہ دل کی دھڑکن لے کے موبائل پہ کسی طرح سے آپ لیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو ہارٹ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کون سی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب آپ پروجیکٹ کر رہے تھے تو ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا میں یہ چیزیں پہلے نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یعنی نئی چیزیں تھیں بالکل. اصل میں ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیاز لوگوں کو ہو سکتا ہے ہو، لیکن جو پہلے کر لے وہ اسی کا کاؤنٹ. بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ کر گیا پھر. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں، عربوں میں رہ رہے ہیں، عربوں میں پڑھا رہے ہیں، پاکستانی یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھایا ظاہر. جی. تو کیا آپ فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی مطلب ایک تو اس اعتبار سے کہ ایک پاکستانی عربوں کو پڑھاتا ہے، وہاں آپ کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں، کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، پھر ان کے پڑھنے میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کیسی ہوتی ہے، تھوڑا سا کیا تقابل اور کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی یہاں پہ پاکستان میں نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھایا، گجرانوالہ میں ہے گفٹ یونیورسٹی. جی. وہاں پہ میں نے پڑھایا اور وہاں پہ بچے تھے، اور پھر میں نے سعودی عرب میں پڑھایا. تو وہ بات ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو عرب میں جب ایک استاد کلاس میں آ جاتا ہے اور ایک استاد جب بات کرتا ہے تو نو میٹر اف اسٹوڈنٹس آر لائکنگ اٹ آر ناٹ، وہ اس کا ادب کرتے ہیں، اور اس کے ادب میں، اس کے احترام میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو ہے استاد جو ہے نا اس کا جو احترام ہے وہ مجروح ہو. اچھا، زبردست. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جب آپ پاکستان میں پڑھاتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹس اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں چند ایک شرارتی بھی ہوتے ہیں، یعنی جو وہ پورا وہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں کلاس میں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اللہ اگر آپ پڑھانے والے ٹیچر ہیں نا تو وہ آپ کا ادب ہی کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ، یعنی وہ اتنی شرارت یا اس طرح سے وہ نہیں کریں گے، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. اس کے لیے بیسک یہ ہے کہ جب آپ بورڈ پہ کھڑے ہیں نا یا آپ اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو ایوری باڈی از لسننگ ٹو یو. تو اس میں آپ جو بات کریں گے، اگر آپ اچھے اخلاق کے دائرے میں بات کریں گے، پھر کوئی بھی اسٹوڈنٹ آپ اس کے نیچے نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو فنی وے میں یا ڈفرینٹ ویز ہو جاتے ہیں یا آپ فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ سپیس دیں گے، جب آپ سپیس دیتے ہیں تو پھر وہ آپ تھوڑی سی سپیس دیں گے، اسٹوڈنٹ زیادہ ظاہر ہے. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے ہاں نا کہ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ بڑی رچ فیملی سے ہوتے ہیں، بااثر فیملی سے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں اس طرح کی چیزیں بھی، وہاں کس طرح ہے؟ کوئی ظاہر ہے وہ تو مطلب تیل ہے ان کے پاس، سونا بھی ہے، بااثر لوگ بھی ہیں، اور ہم ہیں بھی اجمی. تو کبھی کوئی اپروچ کیا جاتا ہے، کوئی بات ہوتی اس طرح کی؟ ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے رچ ہیں، وہ بڑا سارا کچھ ہے، لیکن جب یونیورسٹیز میں بچے آتے ہیں تو جب ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک سسٹم کیا ہے. اس میں جب ایک بچے کی عمر 18 سال 19 سال ہو جاتی ہے نا تو بیسیکلی پیرنٹس اس کو کہتے ہیں بیٹا اب آپ نے اپنا کمانا ہے، اپنا کریں آپ. اچھا. اور ہم سمجھتے ہیں یورپ میں صرف اس طرح ہو رہا ہے یا امریکہ میں؟ نہیں، اس طرح یورپ امریکہ میں وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے نو یو ہیو ٹو میک یور اون وے، گھر میں رہتے ہوئے. تو اس میں ہمارے پاس ابھی تقریباً 90% اسٹوڈنٹ ہیں. محمد بن سلمان جو ہیں وہاں کے ولی عہد، انہوں نے ایسے اقدام کیے ہیں کہ ان بچوں میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا ارن کرنا ہے. وہ یونیورسٹی میں بچے پڑھتے بھی ہیں اور 90% شام کے وقت پہ جاب بھی کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ بچے اپنا کیریئر بناتے ہیں اور دے نو ہاؤ وی آر ارننگ. تو اس طرح سے وہ اپنا لے کے چلتے ہیں. کس طرح کی جابز کر رہے ہوتے ہیں وہ؟ جاب یہ بیسیکلی وہ کسی جس طرح یہ سٹورز وغیرہ ہیں، بک سٹورز ہیں، وہاں پہ مینیجر، سیلز مین، اس طرح کی شروع میں تو یہ آڈ جابز ہی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ سینئر لیول میں چلے جاتے ہیں، انٹرنشپ میں جاتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ اسی وقت سے کام ان کا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور بیسیکلی ابھی سعودی گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. یہ لوگ اپنے وہ جس کو وہ انٹرپرینورشپ ایک وہ کہتے ہیں کہ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں. اور یہ ایک وہ وہاں پہ ان لوگوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرک شاپس. وہ بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، ان میں وہ شاپس وہ شام کے وقت اپنا کرتے ہیں، وہ خود ارن کرتے ہیں اور وہ خود کماتے ہیں. اور کسی کو کہہ دو کہ بیٹے آپ اپنے پیرنٹ سے کہیں آپ کو لیپ ٹاپ لے دیں، تو وہ کہتے ہیں سوری ڈاکٹر مائی فادر ہی ول ناٹ گیو می، آئی ہیو ٹو ارن دس منی. زبردست. تو یعنی ان کا ایک ذہن یہ بھی ہے کہ میں باپ سے نہیں مانگوں گا. اور ڈاکٹر صاحب یعنی یہ تو بڑی کمال کی بات آپ نے بتائی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یہاں جو بوجھ بنے رہتے ہیں شادی کے بعد تک بھی ایگزیکٹلی. تو لیکن اس میں وہ بچے اپنا وہ شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ مطلب کہ جس طرح سے وہ چل رہے ہیں انشاءاللہ سعودی عرب جو ہے وہ بڑی جلدی ڈیولپ کنٹریز میں آ جائے گا. ابھی بھی کافی حد تک ہے لیکن
اسٹل. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستانی اب آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اور آپ جس طرح ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں، اتنی عزت افزائی، ایسی ترقی بھی، تو یہ بھی چاہیں گے کہ وہاں یونیورسٹیز میں ان کے بھی کوئی ایڈمیشن ہو جائیں اور آپ کی طرح ان کو بھی اسکالرشپ مل جائے، کوئی ہے طریقہ ایسا؟ جی جزاک اللہ خیر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں. اس میں سعودی یونیورسٹیز میں آج کل بلکہ اگر آپ کا بیچلر پاکستان سے ہے، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں، تو بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو اسکالرشپ دے رہی ہیں. اچھا. اور ان اسکالرشپ کی اماؤنٹ فرام 2000 اپ ٹل 4500 تک ہے. اور اس میں اگر آپ منتھلی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کو ریزیڈنس کا بھی دیتے ہیں، اور اگر آپ کے گریڈ اچھے ہیں تو آپ کو فیملی بھی بلانے کا یہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے میں کہتا ہوں، نارملی لوگوں سے کہتا ہوں، آپ بیچلر پاکستان سے کمپلیٹ کریں اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی آپ باہر آ جائیں. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ سعودی یونیورسٹیز بھی دے رہے ہیں اور ورلڈ وائڈ بھی یہ اسکالرشپس اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں بیچلرز کی طرف. اب بیچلرز میں 2 ٹریک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گریڈز بہت اچھے ہیں تو ابھی سعودی عرب نے تقریباً 400 آلموسٹ پاکستانی اسکالرشپ کا انڈر گریڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، اور وہ پاکستانی لیتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کے پورٹل پہ جائیں گے، آپ نیٹ پہ گوگل پہ آپ لکھ لیں سعودی پورٹل فار انڈر گریڈ ایجوکیشن، تو اس پہ آپ کو وہ مل جائے گا. ٹھیک. اور اس کا دوسرا وے ہوتا ہے جس طرح ہمارا نارملی دینی بھائی جاتے ہیں، یا جو ہمارے بھائی جاتے ہیں یونیورسٹی میں جو کلیہ شریعہ میں یا توحید میں یا اس طرح کا کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایف اے یا میٹرک آپ کا تعلیم ہو تو آپ اپلائی کرتے ہیں. اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، تزکیہ، ایک تزکیہ اور ایک آپ کے اچھے گریڈ. ایف اے یا میٹرک، آپ میٹرک بیس کے اوپر پہلے آپ ایڈمیشن لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی بے شک آپ نے مدرسے میں نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے ایکولی جو ہوتی ہے ڈگری اس کے اکارڈنگ ہو جائے گا. تو اس میں تزکیہ آپ اچھے مشائخ سے لیں، بلکہ جو سلفی مشائخ ہیں ان کا تزکیہ بڑا زبردست ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو آپ کو 2 سال کے لیے اس کو کہتے ہیں کلیہ معہد لغہ عربیہ. اس کو اگر کنگ سعود یونیورسٹی کا کہیں تو اس کا ہوتا ہے ali.ksu.edu.sa. وہاں پہ پورٹل ہے علی یعنی عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ .edu یعنی education.sa. تو وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ مدینہ یونیورسٹی کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے ایف اے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک. تو یہ 2 سال کا آپ کا جب یہ چل رہا ہوگا عربی کا کورس، اتنی دیر میں آپ پرائیویٹلی ایف اے کر لیں. اور اس کے ایگزام جو ہے سعودی عرب میں ایون ایمبیسی میں بھی ہو جاتے ہیں، بورڈ کے ایگزام، یا وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی اسکول ہے اس کا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو ڈپارٹمنٹ میں داخلہ مل جاتا ہے. جو نارملی لوگ علماء بننا چاہتے ہیں وہ کلیہ شریعہ میں چلا جاتے ہیں، کوئی توحید میں چلا جاتا ہے، کوئی اصول الدین میں چلا جاتا ہے، کوئی دعویٰ میں چلے جاتے ہیں. بالکل کوئی دعویٰ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح لوگ بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. ادر دین انجینئرنگ اینڈ سائنس آپ کسی بھی کلیہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ ایک وے ہے، یہ سیکنڈ وے ہے. اس میں ڈفرینٹ نمبر آف اسکالرشپس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے وہاں، یعنی آپ استاد کے طور پر، پروفیسر کے طور پر، اور آپ کی ریسرچز ہیں. اس کے علاوہ کوئی رائز کے نام سے کوئی تنظیم بھی ہے، کوئی رفائی کام بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، کوئی دینی ایکٹیویٹیز بھی آپ کی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی جزاک اللہ خیر. یہ ساری تو ہو گئی دنیا کی باتیں جتنی ابھی تک ہم نے کی. نہیں ان میں بھی بڑی دین کی باتیں ہیں. آپ نے تو وہ ان کو ڈھونڈ کے دیا کہ کہاں عربک کے پورے آپ کے ورڈز آ رہے ہیں. الحمدللہ. اس میں یہ ہے کہ ایون جب میں سائپرس گیا نا تو میں نے بھائی کو کہا مجھے آپ کوئی نصیحت کرو. تو بھائی نے کہا وہاں پہ جا کے نا تم نے کوئی بھی اسلامک آرگنائزیشن جوائن کر لینی ہے. اسی طرح جب میں سعودی عرب گیا تو مجھے پتا تھا یہاں پہ تو ہر طرف خیر ہی خیر ہے الحمدللہ. تو اس میں پھر ہماری ملاقات شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کے ساتھ ہوئی. ماشاء اللہ ہی از جیم آف اے پرسن. اور ان کی شخصیت کے تو اتنے پہلو ہیں کہ آپ وہ گنتے جائیں تو وہ آپ جو ہے نا آپ سے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. وہ علم کا سمندر ہے ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی بات ان کے پاس انرجی بہت ہے الحمدللہ. انہوں نے یہ انرجی انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں انوائٹ کیا ایک دفعہ. ہم اس وقت اس طرح سے ہماری ملاقات نہیں تھی. پھر وہاں پہ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرا ایک بڑی دیر کا خواب ہے
کہ ہمارے یہاں پہ جو ینگ انجینئرز آتے ہیں، جو باقی لوگ آتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ان کا دین سے ایک فاصلہ ہوتا ہے. ہمیں اس فاصلے کو دور کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے میرا ٹارگٹ جو ہے نوجوان نسل ہے. اور آپ میرے پاس آئیں. پھر ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم نے شیخ صاحب کے ساتھ ملاقات کی. تو پھر وہاں پہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اس کا نام ہم نے رکھا پاک پروفیشنل فورم. ٹھیک. اس میں یہ تھا کہ یہ ایک بیسیکلی ایسا فورم تھا جس میں جو لوگوں کو جابس کے لیے ہیلپ کریں اور لوگوں کو جو ہے دوسری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دروس کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو جو ہے ان کا دل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک. یہ ہم تقریباً 2013 کی بات ہے، فروری کی. پھر وہاں سے ہم لوگوں نے اس آرگنائزیشن کے بعد ہم سب لوگ پھر کام کرتے رہے مختلف فیلڈ میں. پھر دروس شروع ہوئے. پھر ہم لوگوں نے دروس کروانے شروع کیے ریاض میں. وہ پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن ہم نے اس کو آرگنائز کرنا شروع کیا. پھر ایک دن ایک میٹنگ تھی تو اس میں مجھے شیخ صاحب نے بلایا، بلکہ ساجد میر صاحب بھی پہلے آئے سعودی عرب میں، تو وہ میرے گھر آئے تو کھانا وغیرہ کیا ہوا تھا. تو اس میں شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب نے کہا یہ بچہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، آپ اس کو کہیں کہ جو ہے ہماری جماعت میں آئے. صحیح. تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے دادا ابو نے بھی کبھی کوئی جو ہے عہدہ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے ورکر دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ جہاں پہ ہمیں کال کریں گے ہم ہیں، ہم اپنی جماعت کے لیے کام کرنے کے لیے ہم ایز اے ورکر کام کرتے رہیں گے. ٹھیک. تو پھر ایک دن کسی ایک میٹنگ میں بلایا شیخ صاحب نے، اور مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو اس میں سارے ریاض کے مشائخ، مولانا تصیف الرحمان صاحب بھی تھے، ہمارے سینئر جو ہیں وہاں کے صدر قاری عبدالوحید صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو پھر اس میں ایک بات انہوں نے کوئی کی، تو میں نے کہا شیخ آپ تو ہمارے بڑے ہیں نا، آپ کو تو ہم نہیں نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا جی، انہوں نے کہہ دیا اب آپ نہ نہیں کر سکتے، تو یہ آج سے ہم ان کو جو ہے نا ریاض کا امیر بنانے والے ہیں. اور یہ بیک اینڈ پہ وہ سارا کام تھا، اور مجھے اس بارے میں لٹرلی کوئی انفارمیشن نہیں، مجھے نہیں تھا پتا. تو پھر انہوں نے یہ مجھے بھاری ذمہ داری سونپ دی. تو پھر اس کے بعد یہ کام چلتا رہا. تو پھر جب ہم میٹنگز وغیرہ وہاں پہ کرتے تھے جماعت کے بارے میں بھی، باقی بھی، پھر ہم ساتھی تھے حافظ عمران صاحب ہیں ایک ہمارے ساتھ، ڈاکٹر حافظ عمران صاحب ماشاء اللہ وہ بھی بہت زبردست، بہت انرجیٹک ہیں. وہ ہمارے ناظم ہیں ریاض کے، مرکز جمعیت اہل حدیث کے. اور عمر علوی صاحب ہیں. عمر علوی صاحب جو ہیں وہ یہ جو اب ہمارے دادا ابو نے جن سے ایجوکیشن لی، عبد المنان وزیر آبادی، ان کے پوتے کے بیٹے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. پھر ہم لوگوں نے کہا دروس کا تو ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کو پھر اس دروس میں بہت سارے لوگ تھے جو مطلب کہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر سعودی عرب میں تھے، لیکن جب وہ دروس میں آنا شروع ہوئے ان میں ایک تڑپ آئی. پھر اس میں ہم نے پھر ایک چیز دیکھی کہ ایک تھے انڈیا کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عبدالعزیز، وہ انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ نماز کے نام پہ کورس کروا رہے تھے. جب ہم نے وہ دیکھا پھر اس پہ ہم نے کہا ہمیں جو ہے نا یہ کورس کروانا چاہیے. تو وہ میرے گھر میں پہلے ہی درس چل رہا تھا. پھر ہم نے وہاں پہ ایک کورس کروایا. ایک ہمارا عبد المالک مجاہد صاحب کے داماد ہیں فیصل علوی بھائی، ایک کورس ان کے گھر پھر شروع ہوا. تو پھر اس سے ہم تھوڑا سا آگے نکلے تو کرونا آ گیا. ابھی جب کرونا آیا تو کرونا بہت سوں کے لیے ایک مصیبت تھا، لیکن ٹو بی آنیسٹ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے والوں سے اتنا کام لیا کرونا کے ٹائم پہ جس کی کوئی حد نہیں. بڑا وہ فیوریبل ماحول بن گیا، بہت فیوریبل تھا، لوگوں کے پاس ڈرے ہوئے بھی تھے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے آن لائن جب انڈرسٹینڈ قرآن کا وہ شروع کیا کام، تو پھر وہ الحمدللہ ہمارا وہ کام اتنا بڑھ گیا کہ پھر ہم نے علیحدہ ورٹیکل بنا لیے ہر چیز کے. پھر انہی میں کئی دوستوں نے سجیشن دی کہ آپ دیکھیں ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے لیے پھر ہم نے پہلے سوچا ہم آرفن ہاؤس ایک بناتے ہیں جس میں جو یتیم بچے ہیں وہ آئیں، اس میں وہ نہ صرف دنیا کا سیکھیں بلکہ وہ عقیدہ توحید کے اوپر اور دین کا سیکھ کے آگے چلیں. بالکل صحیح. پھر ہم نے یہ شیخو پورہ میں ایک شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہیں. بالکل صحیح. مطلب کہ اگر یہاں پہ کسی بھی ریاض کے کام کا ہوتا ہے نا وہ انڈر دا امبریلا آف شیخ عبدالمالک مجاہد صاحب ہے. بالکل صحیح. تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہم نے مشورہ کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ہیلپ کیا چاہیے تم کرو.
اللہ یعنی آپ کسی کے پیچھے جب اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا کہ آپ کرو میں ہوں، تو پھر وہ انسان جو ہے نا وہ ایکسل کرتا ہے اس فیلڈ میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو پھر وہ کام شروع کیا. پھر اس پہ ہم نے کہا کہ یہ یتیم بچے، ظاہر سی بات ہے اتنے نہیں. پھر ہم نے کہا پاکستان میں جو بچے ہیں جو اسلام آباد ہے، دوسرا ہے جو بچے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. واہ. پھر ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، جونیئر جناح ٹرسٹ اس کا نام رکھا، یا جونیئر جناح اسکول رکھا. ٹھیک. اسلام آباد میں ایک ٹاؤن ہے، وہاں سے یہ کام شروع کیا. پھر اس میں یہ تھا کہ کوئی بندہ اسکول بیچ رہا تھا، وہ اسکول ہم نے لے لیا، اور پھر اس میں مجاہد صاحب نے ریاض کی چیدہ شخصیات کو بلایا. جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کو بلاتے ہیں. تو پھر شیخ صاحب نے وہاں پہ کہا اچھا جی میں اپنی طرف سے اتنا دے رہا ہوں، اتنے مرلے زمین اس کو خرید کے دوں گا، کون کتنا دے گا. الحمدللہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے زمین کی جتنی قیمت تھی وہ ہو گئی، اور وہ الحمدللہ وہ خرید لی. پھر وہاں پہ جو بچے شام کو کام کرتے ہیں، صبح کے ٹائم پہ وہ ایجوکیشن لیتے ہیں، اور جو بچے صبح کے ٹائم پہ کام کرتے ہیں وہ شام کو ایجوکیشن لیتے ہیں. بہت خوبصورت. اور ان بچوں کی یا بچیوں کی بورڈ میں پوزیشنز بھی آئی ہیں ماشاءاللہ. اور اب گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ان کو ساتھ میں فنڈ کرنا شروع کر دیا تھا. ابھی تقریباً 1-1.5 سال سے وہ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ امید ہے وہ بھی جلدی شروع ہو جائے گا. بہت زبردست. پھر اس کی ہم نے اب 2-3 برانچز ہیں. ایک ورٹیکل ہمارا ہو گیا انڈرسٹینڈ قرآن کا، اب وہ انڈرسٹینڈ گلوبل قرآن ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارا تقریباً 8 سے 10 شہروں میں اس کے سینٹرز ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے ایک ہیں تنویر بھائی، انہوں نے اس کو یہ ہینڈل کیا. ماشاءاللہ ہی از اے ویری نائس پرسن، اور انہوں نے اس کو بہت ایکسپینڈ کیا ہے. ابھی تک یہ والا کورس تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ اور تقریباً مور دین 17 کنٹریز میں یہ کروا چکے ہیں. اللہ اکبر. اور ابھی بھی اگر کوئی ہمیں کہتے ہیں آپ ہمیں انڈرسٹینڈ قرآن کا یہ کورس کروائیں، تو ٹیچرز ہمارے پاس ٹرینڈ ہیں، ہمارے پاس سارے میڈیا سورسز ہیں، ہر چیز ہے، وہ اب ہم ان کو کرواتے ہیں. یہ سارا فیلڈ جو ہے وہ الحمدللہ تنویر خان صاحب ہیں تو وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. جونیئر جناح ٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے عمران ظہیر صاحب، ان کے ساتھ ہے. اسی طرح اب سارے ورٹیکل جو ہے، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سائٹ پہ آ گیا ہوں، تو ہر بندہ اپنے اپنا وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہم پاکستان میں کسی طرح سے کوئی ہو تو ہم ضرور کریں. اسی طرح سے سعودی عرب میں اگر کوئی پرابلم میں ہیں لوگ، کسی کو جاب کی ضرورت ہے یا کوئی اور چیز ہے، پاکستانی بلکہ دوسری کمیونٹیوں کی، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی باہر سے آئی ہوئے لوگ، ایگزیکٹلی وہ کوئی مدد مانگے تو ہم اس کے لیے بھی جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں. یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم ابھی اور بھی کافی کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا کچھ نہیں آ سکتا. ناظرین، خصوصاً اسٹوڈنٹس، انہوں نے بہت لرن کیا ہوگا. وہ لوگ جو سعودی عرب میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ اس پوڈ کاسٹ میں ہے، اس پہ عمل کیجئے. ڈاکٹر صاحب سے آپ نے رابطہ کرنا ہو یا ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈنا ہو تو گوگل اسکالرز پر ڈاکٹر صاحب کا آپ نام لکھیں گے تو وہاں سے آپ کی رسائی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.